اس زمانے میں بھی تھے، ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، وہ انکار کرتے رہے۔ آپ سنیے، میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ چند باتیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے، مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، آسمانوں کا سفر کیا، رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، واپس آ گئے۔ کتنا وقت تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور رات کو سو رہے تھے، یہ 26واں رجب کا دن گزرا، اور یہ رات کون سی ہے؟ رجب کی کون سی رات ہے؟ 27۔ یہاں میری طرف توجہ کرو، ایک دوسرے کو بٹھانے میں وقت ضائع مت کرو، تھوڑا سا وقت آپ کو ملا ہے، ادھر دیکھو، یہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، اور ایک بار دو بار نہیں 3 بار اٹھایا حضور کو۔ اور یہ کس لیے آج کی رات میں ہی معراج ہوئی؟ بزرگوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے دن بہت زیادہ غم لاحق ہوا تھا۔ دن بھر آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی آپ کی تبلیغ حق کو قبول کر کے ایمان نہیں لایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غم اسی بات کا ہوتا تھا کہ کوئی اگر ایمان نہ لائے تو حضور کو اس چیز کا قلق ہوتا۔ حضور غمگین ہو کر سو رہے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا کا حال تو یہ ہے، جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ سمندروں کے کنارے جائے یا ہل اسٹیشن پر جائے، پہاڑوں پر جائے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے۔ لیکن میرے رب کا محبوب جب غمگین ہو اور بستر ناز پر آرام کر رہا ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ، آج میرا حبیب غمگین ہے، اور اس زمین سے اٹھا اور جنت کی سیر کرا ہو، اور صرف جنت کی سیر نہیں، دیدار الہی بھی کرایا جائے۔ آج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نعمت ملی، نہ وہ پچھلوں کو کبھی ملی تھی، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ معراج یہ میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ حضور پاک کی اسپیشلٹی ہے۔ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، سنیوں کا مجمع ہے نا، یہ سنیوں کا مجمع ہے، یہ لائٹ، یہ اجالے آج کی رات، بس میری گفتگو پوری ہونے تک ابھی نعرہ نہیں لگائیں گے، وقت بہت کم رہ گئے۔ سنیں، یہ جمکتے دمکتے چہرے اور یہ لائٹ، یہ اجالے آج کی رات میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ مجمع کس کا ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور کے ذکر پر جہاں چہرے چمکتے ہیں وہ خاص ایک جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جا کر کے دیکھو، ہماری مسجدیں روشن ہوں گی آج، چمک دمک یہی، رونق یہی ہوگی۔ اس لیے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں، توجہ سے۔ حضور جب تشریف لائے، معراج کا واقعہ بیان کیا مکہ کے کفار و مشرکین کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے کہ میں مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، پھر واپس آیا، اس مجمع میں ابو جہل بھی تھا۔ ماننے والوں نے مان لیا، جس کو نہیں ماننا تھا وہ بغل کھجاتے نکل گئے، کہ یہ بھی ایک الگ قصہ ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اب اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، ابو جہل وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا ابوبکر، پتہ ہے مکہ میں ایک آدمی ایسا آیا ہے، ایسی کہانی بیان کر رہا ہے، توجہ، ایسی کہانی بیان کر رہا ہے کہ جو عقل ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کہانی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ابو جہل نے کہا، وہ کہتا ہے کہ رات کے وقت وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین گیا، اور پھر وہاں سے کافی دیر وہاں پر رہا۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہی اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور یہ ابو جہل